السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی ڈاکٹر ارشد بلوچ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گندم کی جو بیماریاں ہیں یہ کیسے سنگین خطرہ ہیں ہماری جو خوراک ہے اس کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو گندم ہے ہماری وہ خوراک ہے اور جس پہ ہمارا زندگی کا انحصار ہے، اور جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں تو یہ جو بیماریاں ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور ان سے نبردآزما ہونا یقیناً جو ہم سائنٹسٹ ہیں ہم لوگوں کے لیے انتہائی جو ہے چیلنجیبل جاب ہے، کیونکہ ان سے جان چھڑانا انفیکٹ ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو شور کرانا ہے۔ دنیا میں 772 ملین ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، جس میں سے دیکھیے 121 ملین ٹن جو ہے وہ بیماریوں اور کیڑوں مکوڑوں کی نظر میں ہو جاتی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بھوری کنگھی کرتی ہے، اور اس کے بعد ایک فیزیریم ہیڈ بلائٹ آتی ہے، پھر ٹیٹیسائی پلاش ہے، اور پھر اس کے بعد بھوری کنگھی کا نمبر آتا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے اپنی بہت ساری اور بھی ڈیزیزز ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے اس میں یہاں پہ جو ہے کوئی بہت ساری بیماریاں نہیں ہیں جس سے ہم بچے ہوئے ہیں، بٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن ہیں۔ 50 سے زیادہ جو جراثیم ہیں وہ ان بیماریوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسمیاتی جو تغیرات ہیں ان کے افیکٹ اپنی جگہ پہ ہیں، جس کے درجہ حرارت ہے اور جناب ہیومیڈیٹی ہے، آپ کی بارشیں ہیں، بادلوں کا موسم ہوتا ہے، تو یہ جو اس میں سپورٹ ہے ان کی جو آپ کی فنگس سے جو بیماریاں ہوتی ہیں یا بیکٹیریا سے ہوتی ہیں یا وائرسز سے ہوتی ہیں، تو یہ موسم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اٹ سیلف بھی ان کی وجہ سے جیسے اگر ٹمپریچر ہائی ہو جائے تو برننگ سی ہو جاتی ہے، تو یہ اٹ سیلف بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ بٹ 50 سے زیادہ قسم کے جراثیم ہیں جن میں فنگس ہو سکتے ہیں، پتال جو آپ کے وائرسز ہو سکتے ہیں، نیماٹوڈ ہو سکتے ہیں، اور جو وائرسز ہو سکتے ہیں، مائکرو پلازما ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو گندم پہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سٹا ہے اس سے لے کے جڑوں تک کوئی بھی ایسا پورشن نہیں ہے جو بیماری مختلف قسم کی بیماریوں یا کیڑوں مکوڑوں سے بچا ہو۔ تو یقینی بات ہے اب ہمارے لیے ان سے نبرد آزما ہونا ایک چیلنج ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکچولی ہمارے جو اس میں ماحول میں ہمارے مسائل کیا ہیں۔ ظاہر ہے یہ کنگھیاں ہیں ہمارے لیے کچھ سالوں سے مسئلہ بن رہی ہیں، اور اسی طرح سمٹس ہیں، جیسے روٹ سمٹ جس کو کہتے ہیں، بلیک سٹا ہو جاتا ہے، اور برنٹس ہیں جس میں دانہ کالا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہیں وہ مسئلے جو ہمیں مختلف جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہیں جو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جن کی کوئی فزیکل ریزن ہے، مثلاً یہ پلاٹ ہے یا فصل گرتی ہے یا سکڑا ہوا دانہ ہوتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا؟ پلاٹ اب فرق جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ فنگس کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، یہ درجہ حرارت کی وجہ سے ہے یا کوئی پیسٹیسائڈ کے استعمال کی وجہ سے ہے، اور یہ جو فصل گر رہی ہے کیا یہ کھاد کی کمی پیشی ہے یا کوئی اس میں جیسے اسٹیم رسٹ ہے تو کیا وہ پیتھوجن کا ایفیکٹ ہے، اور سکڑا ہوا دانہ ہے تو کیا یہ جو بیماری کی وجہ سے ہے یا یہ کوئی ان پٹ زیادہ دینے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ہمارے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم فرداً دیکھتے ہیں۔ کیوں نمودار ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے ان کے لیے موسم جو ہے وہ فیور کرتا ہے، اور جو اقسام ہیں موجودہ ان میں بھی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، اور پھر ہماری مینجمنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی پراپر ٹائم پہ
سوئنگ کرتے ہیں نہیں کرتے، پراپر ٹائم پہ اریگیشن یا فرٹیلائزر دیتے ہیں، یا مطلب ایسے ٹائم پہ ہم دیتے ہیں جب اس کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسے ٹائم پہ نہیں دیتے جب اس کو ضرورت تھی کسی بھی ان پٹ کی. اس وجہ سے یہ دوبارہ سے بیماریاں جو ختم ہو گئی تھیں، خاص طور پہ یہ جو پیلی کنگھی ہے یہ دوبارہ سے ایمرج ہو رہی ہے. تو کیوں ہو رہی ہے؟ تو ظاہر ہے نئی جو ظاہر ہے وہ بھی جو بقا کی جنگ ہے. تو ہر زیرو جہاں پہ جیسے ہم جو ہے اس پہ فائٹ کر رہے ہیں، تو ہر زیرو جو چاہے چھوٹے سے جراثیم مائکروسکوپک جراثیم سے لے کر ہم انسانوں تک اور جو بھی مخلوقات ہیں اپنی بقا کے لیے خود میں بہت ساری جو جینیٹک چینجز ہیں وہ لے کے آتی ہیں. تو اس طرح یہ فنگس جو ہے ان میں بھی کوئی ایسی پیتھوٹائپس آتی ہیں، چینجز آتی ہیں کہ وہ ایک جو قسم ہے اس کے اگینسٹ ان میں مزاحمت آ جاتی ہے. تو وہ پھر یا ہم جو ہیں وہ بھی اس کا سبب بنتے ہیں، ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ کہہ لیں. تو اس میں جو ہماری جدت آئی ہے زراعت میں تو وہ بھی اس کا سبب بن رہی ہے، ظاہر موسم بھی ہے. اور اسی طرح اس میں جو اڈاپٹیبلٹی ہے فنگس میں وہ بھی، اور پھر ہمارے جو گندم کی اقسام ہیں ان میں ریزسٹنس کرنا ہونا بھی، یہ سارا اس میں شامل ہے. ہوتا کیا ہے؟ ظاہر دانے کی جو پیداوار ہے اس کی کم ہو جاتی ہے اور اس کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے. تو کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ پودے کی جو بھی پیدا کردہ انرجی ہے یا فوڈ ہے تو یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جھلساؤ پیدا کرتے ہیں، نیکروسس یا کلوروسس پیدا کرتے ہیں، جس سے پودے کا جو فوٹوسنتھیٹک ایکٹیویٹی ہے، ضیائی تالیف ہے، اس عمل میں رکاوٹ ہوتی ہے. اور پتے سے ظاہر ہے وہاں سے جب وہ بیمار ہوگا تو ایوپوریشن بھی ہوگی، پانی بھی اس میں سے جلدی نکل جائے گا اور وہ پتا بھورا ہو جائے گا جلدی. تو آخر میں جا کے ظاہر ہے وہ جو دانے کی بھرائی ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ خوراک ہی کم ڈیولپ ہوئی ہوگی، پتا وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوگا. تو فوٹوسنتھیٹک ایریا، ضیائی تالیف جس پتے میں جتنے پورشن میں ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گا، ایوپوریشن ہو جائے گی، بخارات بن کے اس میں سے پودے میں سے جو ہے وہ پانی نکل جائے گا، جو جڑیں ہیں وہ تھوڑی رہ جائیں گی. تو ظاہر دانے کا وزن کم ہوگا اور ظاہر آخر میں جا کے ہماری پیداوار کم ہوگی اور وہ جو پودے کی جو خوراک بننے کا عمل ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوں گی یہ ساری چیزیں، اور ظاہر ہے پھر آخر جا کے ہماری پیداوار میں کمی ہوگی. بہت اہم بات ہے، ایک کسی بھی جو کراپ ہے اس کی قسم ہوتی ہے، پھر اس میں موسم کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہماری طرف سے دیکھ بھال ہوتی ہے. تو قسم ہے یا ٹائپ ہے یا ورائٹی جس کو کہہ لیں، تو وہ اس کی کنٹریبیوشن میں فلیکسیبلٹی کر لیتے ہیں 20 سے 30% ہوگی. جو آپ کی موسم ہے اس کی جو 30 سے 40% تک اس کی کنٹریبیوشن ہے، اور جو دیکھ بھال ہے اس کی بھی سمجھیں 30 سے 40% کنٹریبیوشن ہے. تو اس میں دیکھیے ہمارے ہاتھ میں صرف دیکھ بھال ہے، جس پہ ہم جو ہے اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے اگر صحیح کمبینیشن ہمیں ملتا ہے تو اس میں اگر دو بھی کوئی اچھے کمبینیشن مل جاتے ہیں کہ موسم اور قسم جو ہے وہ اچھے کمبینیشن مل جاتے ہیں تب بھی اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. جو دیکھ بھال اور قسم اچھی مل جائے تب بھی اچھی پیداوار ہو سکتی ہے، اور موسم اور دیکھ بھال دونوں اگر ہمیں اویلیبل ہو تب بھی اچھی پیداوار ہم لے سکتے ہیں. بٹ انفیکٹ ہمارے بس میں صرف دیکھ بھال ہے، اس میں جو سوئنگ ٹائم کو کہہ لیں وہ ہوتا ہے، پھر فرٹیلائزر ہے، پھر کھادیں ہیں، پھر کیمیکل کا استعمال جو ہم کرتے ہیں وہ ہے، پھر پانی کا استعمال جو ہم کرتے ہیں وہ ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم جو ہے اگر کوئی بہتر عوامل لائیں تو پیداوار کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تو اور
دوستو یہ ہماری ورائٹیز ہیں جو اویلیبل ہیں، پرانی بھی ہیں نئی بھی ہیں۔ جو ریڈ کلر میں ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں ان کا لگانا، اور جو گرین ہے وہ چاہے پرانی بھی ہوں یا نئی ہوں ان کو جو ہے لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے جو 2018-19 میں کچھ ورائٹیز کے حوالے سے ان میں مزاحمت یا اس میں حساسیت کے حوالے سے ایک جو ہے خاص طریقے سے ریکارڈ رکھا تھا، جس کی بیس پہ یہ جو گلیکسی ہے یا TD1 ہے یا گندم 1 ہے، لاسانی ہے، شفق ہے، فیصل آباد 8 ہے، یہ ساری وہ ورائٹیز ہیں جو بہت ہی زیادہ حساس ہیں، بہت ہی زیادہ سسیپٹیبل ہیں۔ ان میں خاص طور پہ گندم 1 ہے یا فیصل آباد 8 ہے۔ تو میرے حساب سے بینگ سائنٹسٹ میں کہتا ہوں کہ اس کو اس کا استعمال بھی کریں، نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح اور جو آپ کی قدر مزاحمت رکھنے والی ہیں یا بہت اچھی مزاحمت رکھنے والی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں، بٹ ان کو اگر لگایا جائے تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے۔ بٹ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو ہم ان کو لگانا چھوڑ دیں۔ اس میں کچھ چیزیں مینجمنٹ ٹولز اگر ہم اپنائیں، اس میں خاص طور پہ جو سوئنگ ٹائم ہے ارلی اگر لے کے جائیں تو اور بھی ورائٹیز لگائی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ بیماری خاص طور پہ جو پیلی کنگھی آئی ہے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ہمارے لیے ایک پرابلم بنتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، بٹ اس کے جو سپورز ہیں وہ لینڈ کر چکے ہوتے ہیں اور کالونی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ تیزی سے اپنی افزائش نسل کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنی نسل کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں فروری کے مہینے میں آ کے ظاہر ہوتی ہے، اور تب جو ہے ہم بہت ہی بے بس ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دسمبر اور جنوری کے مہینے میں اگر ہم اپنی فیلڈ کی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں، اس کی کالونیز کو ڈسٹرائے کر دیں، تو بہت حد تک اس سے قابو پا سکتے ہیں، جو فروری میں آ کے ہمارے لیے مسئلہ بنتی ہے اور بہت ہی تیزی سے نقصان کرتی ہے۔ اب کی مینجمنٹ کے حساب سے شروع سے ہی ڈیزیزز اور جڑی بوٹیاں اور ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس میں فرٹیلائزر بھی ہم دیتے ہیں اور بیماریوں کے حوالے سے بھی ہم نظر رکھتے ہیں، بٹ سب سے اہم پوزیشن جو ہے ملکنگ سٹیج ہے۔ اس تک ہمیں سارے انپٹس جو ہیں وہ دے دینے چاہیے، جو بھی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں وہ پلانٹ پروٹیکشن کی ہو، اس کی پروڈکشن کی ہو، فوڈ کی ہو، وہ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں سب کچھ روک دینا چاہیے، کیونکہ آگے اگر ہم اس کو فوڈ دیں گے یا اس میں پانی دیں گے یا اس میں کیمیکل کا استعمال کریں گے تو اس میں فصل کے پیلے ہونے کے چانسز ہیں، اس کے گرنے کے چانسز ہیں، اور اس میں ڈیزیزز کے آنے کے چانسز ہیں، انسیکٹس کے آنے کے چانسز ہیں، اور ظاہر ہے پیداوار کی کمی کا سبب جو ہے یہ سارے عوامل بنیں گے۔ بہت کریٹیکل ٹائم ہے آپ کی فصل جب 40 دن کی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے آپ کی 79 ڈیز تک، یعنی آپ کے یہ جو ایک مہینہ سوا مہینہ ہے، جو کہ عموماً جو آپ کی فروری کے مہینے میں آتا ہے، جنوری کے اینڈ میں یا فروری کا مہینہ جو ہے یا مارچ کے پہلے ہفتے تک بہت کرٹیکل ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنی ہے۔ یہ لائف سائیکل ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو ایک باربری ہے پودا، وہاں سے جو اس کو ایشیل ہوسٹ کہتے ہیں، اور پھر جو ہمارا ٹیلیل ہوسٹ ہے وہ ویٹ ہے۔ تو یہ ایشیل ہوسٹ جو ہے وہ باربری ہے، تو یہاں اس کی سیکسول سٹیج ہے، اور یہ جو ہماری ویٹ ہے اس پہ اے سیکسول سٹیج ہے، اور یہ جو ویٹ پہ آتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے آٹو سائیکلز ہوتے ہیں، جس میں ملین کی تعداد میں سپور بنتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک سائیکل چلنا ہوتا ہے۔ تو ملین سپور جو ہے باربری چونکہ بہت کم ہوتی ہے، تو یہ فنگس اتنا زیادہ سپور لوڈ بناتا ہے تاکہ اس کی سروائیول ممکن ہو سکے، کہ یہ کوئی سپور ملین میں سے ایک آدھ سپور جو ہے اس کا جو ایشیل ہوسٹ پہ جائے گا، یعنی باربری پہ جائے گا، تو وہاں پہ اس کی بقا ممکن ہو سکے گی۔ تو جو ویٹ ہے اس پہ بہت ہی زیادہ ملٹیپلیکیشن ہے، اس کا ایکچوئل ہوسٹ ہے، اس پہ آٹو انفیکشن سائیکلز ہوتے ہیں، ملین سپور بنتے ہیں، جو کہ ہماری گندم کو، جو خاص طور پہ کم مزاحمت والی ہیں، ان کے لیے تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو گندم کی بیماریوں کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق ہے آپ کے بیج سے، آپ کی کھادوں سے، جڑی بوٹیاں ہیں، وقت کاشت ہے،
آپ کی آبپاشی ہے، آپ کی جو حفاظتی اقدامات ہیں جس کو ہم کیمیکلز کہتے ہیں، تو ماسی و موسمی حالات کے باقی سب چیزیں جو ہیں ہم ان میں ان کو اپنا جو عمل دخل اگر ہم کریں صحیح طریقے سے تو ہم جو ہے ایک بہتر پروڈکشن لے سکتے ہیں۔ آپ کا یہ سلائڈ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو جنوری کا اینڈ ہے اور فروری کا کے اینڈ تک یہ بہت ہی کریٹیکل پیریڈ ہے۔ اس میں جراثیم نے آنا ہوتا ہے، پڑاؤ کرنا ہوتا ہے، یہ بڑا ایگزیکٹ ٹمپریچر درجہ حرارت ہوتا ہے، اس میں کلاؤڈز بھی ہوتے ہیں، بادل بھی ہوتے ہیں، نمی بھی ہوتی ہے اور بارشیں بھی اس موسم میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت آئیڈیل ہے جس میں آپ کی جو ایک جس نے فنگس نے جو ہے اپنے کالونی بنائی ہوتی ہے وہاں سے اپنی جو ہے ایک پاپولیشن ڈیولپ کی ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے اس مہینے کے اس حصے میں ایک دم سے آپ کی آ کے جو ہے افیکٹ کرتی ہے۔ تو باقی پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اقسام ہے وہ ریزسٹنس ہے اس میں یا حساسیت ہے، تو وہ اسٹیج کون سی ہے۔ ارلی اسٹیج پہ اگر آپ نے بوائی کی ہے تو اس ٹائم پہ دانہ بن چکا ہوتا ہے تو وہ پھر بچت ہو جاتی ہے۔ پھر جس اسٹیج پہ اگر تو یہ فلاورنگ سے پہلے ڈیزیز آ جاتی ہے تو نقصان دہ ہے، اگر فلاورنگ کے بعد یا سیڈ سیٹنگ کے بعد جب آتی ہے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی کیمیکل کے استعمال کی ضرورت کوئی خاص پڑتی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ہمارا تحقیقی جو لوگ ہیں، ایکسٹینشن کے لوگ ہیں یا فارمر اگر کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سلائیڈ میں نے اس وجہ سے شو کی ہے کہ فلاورنگ کے بعد نقصان کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو فلاورنگ تک بہت کریٹیکل ہے۔ اگر اس کے بعد ڈیزیز آ جاتی ہے تھوڑی سی تو آپ کو تھوڑا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کیمیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو لاس ہے وہ سگنیفیکنٹلی سمجھ لیں کہ کم ہوتا جاتا ہے اور منیمم ہوتا ہے، جس کے لیے کاسٹ افیکٹو نہیں ہے کہ ہم فنجیسائڈ کا استعمال کریں، اور یہ ہمارے جو ہے بایو ڈائیورسٹی کے لیے، ماحول کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور اکنامکلی بھی ٹھیک نہیں ہوتا کیمیکل کا استعمال اس کے۔ تو یوزولی ہم کہتے ہیں کہ 20 اکتوبر سے 10 نومبر تک نارمل سیزن ہے، اس میں کوئی سی بھی ورائٹی آپ کے پاس ہو، پرانی ہو نئی ہو، تو ماسی وائے چند ایک کے جو انتہائی خطرناک ہیں جیسے فیصل آباد 8 ہے، TD1 ہے، عبدالستار ہے یا گلیکسی ہے یا جوہر ہے، تو ایون یہ بھی لگائی جا سکتی ہیں، بٹ اگر آپشن بالکل نہیں ہے تو 11 نومبر سے 20 تک قدرے سیف پیریڈ ہے۔ اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ ورائٹیز ہیں ان کو لگائیں، اور 21 سے آگے، مگر 31 دسمبر سے آگے بالکل بھی مت جائیں، اس کے لیے یہ ورائٹیز جو ہے آپ لگا سکتے ہیں۔ تو پلاہٹ جو ہے یہ بالکل اس کے لیے غیر ضروری ہے کہ آپ اس پہ زہریں استعمال کریں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں اگر دیکھیں، دن اور رات کا ٹمپریچر میں بڑا ڈفرینس ہے، اور صبح آپ کو سردی لگے گی، رات کو آپ کو قدرے سردی لگے گی اور دن کو گرمی ہوگی، تو اس وجہ سے ارلی جو سون گندم ہے یا ارلی ڈیز میں اس کا پیلا ہونا یوزول ہے اس میں، لیکن یہ بہت سخت کراپ ہے، اس پہ کمپنسیشن کی ایبلٹی ہے، تو یہ خود بخود جو ہے ریکور ہو جاتی ہے۔ اس پہ سپرے کرنا الٹا فصل کے لیے سٹریس کا باعث ہوتا ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے آگے جا کے، تو اس کو ایز سچ چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کی جو فصل گرتی ہے اس کے دانے کی جو پچک جاتا ہے، تو اس کا جہاں بیماری کا عمل دخل ہے تو وہاں سب سے زیادہ جو ہے اریگیشن کا عمل ہے۔ اگر آپ لیٹ تک اریگیشن دیتے رہتے ہیں جب دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں کھاد دیتے رہتے ہیں، تو پودا اپنی جو پروڈکٹیو سٹیج کو چھوڑ کے ویجیٹیٹیو سٹیج پہ آنا شفٹ ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی اٹینشن دانوں سے ختم ہو کے اپنے شگوفوں پہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو جب گرین سٹے میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پہ پانی دینا یا کھاد دینا یا کوئی
کیمیکل کا استعمال کرنا انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، تو آپ جو ہے اس پہ ایوائڈ کیجیے دوستوں۔ تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جتنے بھی عوامل ہیں ان کے بارے میں آپ خبر رکھیے، دیکھیں جو قوت مدافعت رکھنے والی ہیں وہ ورائٹی لگائیں۔ تو جو ابتدائی اس کی جو فنگس کی جو جگہیں ہیں جو آپ کی دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری میں یہ آتی ہے، تو اس کی جو ہے دیکھ بھال ضرور رکھیں۔ اور ظاہر ہے کلائمیٹ چینج کا میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا، تو آپ وقت کاشت کو تبدیل کریں، اور آپ جو ہے موسم کی پیشن گوئی، اب تو چونکہ کمپیوٹر ہے، نیٹ ہے، تو جو پیشن گوئی ہے اس سے باخبر رہیے، اور اس پہ خاص طور پہ نظر رکھیے جب شروع میں یہ بیماری آتی ہے، اور کھاد اور پانی کا استعمال اعتدال سے کیجیے، زیادہ مت کیجیے، اعتدال سے کیجیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کاروبار جب تک نہیں لیں گے آپ کی فصل جو ہے بہتر ہونے کے امکانات بہت کم ہیں دوستوں۔ تو آپ کے یہ چیزیں بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں، تو یہ فزیولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اس کو یہ بیماری نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ہمارے فیوچر کے تھریٹس ہیں، آپ کی جو کیمیکلز کی وجہ سے برننگ ہو جاتی ہے، پھر جو آپ کی جیلونگ ہے وہ ویڈیسائڈ کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے پودا کمزور بھی ہوتا ہے۔ ویڈیسائڈ کا استعمال بھی انتہائی جو ہے کیئرفلی کرنا چاہیے، اس کی سٹیج پہ کرنا چاہیے، اسے لیٹ نہیں کرنا چاہیے، ارلی نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوز سمٹ ایک پرابلم ہے، اور اسی کے ساتھ ہی کیمیکل بھی ہمارے لیے پرابلم ہیں، فیوچر کے لیے یہ بن رہے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو سب سے بہتر جو ہے اسٹریٹجی وقت کاشت ہے، اور اگر دوسری بھی اسٹریٹجی میں کہوں وقت کاشت ہے، تیسری بھی وقت کاشت ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کا آتا ہے کہ آپ کم کھاد اور پانی کا استعمال کریں، تو اپنی فصل جو ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ دوستو، خوش رہیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ پھر ہم اسی طرح اور انفارمیشن